صدائے غازی کے معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ہم سے جڑے رہنے کے لیے آپ نے اپنا چینل صدائے غازی ضرور سبسکرائب کر لیا ہوگا اور بیل کا بٹن بھی دبا چکے ہوں گے۔ ایک مچھیرے کا درد بھرا قصہ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، میرے دوستوں ظلم سے بچیے۔ علامہ ابن حجر نے اپنی کتاب الزواجر میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے کہا میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا ہاتھ کاندھے سے کٹا ہوا تھا اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو اور کسی پر ہرگز ظلم نہ کرو۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا میرے بھائی تیرا کیا قصہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا بھائی میرا قصہ عجیب و غریب ہے، دراصل میں ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے میں نے ایک مچھیرے کو دیکھا جس نے کافی بڑی مچھلی پکڑ رکھی تھی۔ مچھلی مجھے پسند آئی، میں اس کے پاس پہنچا اور کہا مجھے یہ مچھلی دے دو۔ اس نے جواب دیا میں یہ مچھلی تمہیں نہیں دوں گا کیونکہ اسے فروخت کر کے اس کی قیمت سے مجھے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ میں نے اسے مارا پیٹا اور اس سے زبردستی مچھلی چھین لی اور اپنی راہ پر چل پڑا۔ جس وقت مچھلی کو اٹھایا جا رہا تھا اچانک مچھلی نے میرے انگوٹھے میں زور سے کاٹ لیا۔ میں مچھلی لے کر گھر آیا اور اسے ایک طرف ڈال دیا۔ اب میرے انگوٹھے میں ٹیس اور درد تھا اور اتنی تکلیف ہونے لگی کہ اس کی شدت سے میری نیند اڑ گئی۔ پھر میرا پورا ہاتھ سوج گیا۔ جب صبح ہوئی تو میں طبیب کے پاس آیا اور اس سے درد کی شکایت کی۔ طبیب نے کہا یہ انگوٹھا سڑنا شروع ہو گیا ہے، لہذا بہتر ہے کہ اس کو کٹوا دو ورنہ پورا ہاتھ سڑ جائے گا۔ میں نے انگوٹھا کٹوا کر نکلوا دیا لیکن اس کے بعد سڑن ہاتھ میں شروع ہو گئی اور درد کی شدت سے میں سخت بے چین ہونے لگا اور سو نہ سکا۔ لوگوں نے مجھ سے کہا ہتھیلی کٹوا کر نکلوا دو، میں نے ایسا ہی کیا۔ اب درد بڑھ کر پہنچوں تک پہنچ گیا، میرا چین اور نیند سب اڑ گئی اور میں درد کی شدت سے رونے اور فریاد کرنے لگا۔ ایک شخص نے مشورہ دیا کہ کہنی سے ہاتھ الگ کر دو، میں نے ایسا ہی کیا لیکن اب درد موڈے تک پہنچ گیا اور سڑن وہاں تک پہنچ گئی۔ لوگوں نے کہا اب تو پورا ہاتھ موڈے سے ہی کٹوا دینا ہوگا ورنہ تکلیف پورے بدن میں پھیل جائے گی۔ اب لوگ مجھ سے یوں پوچھنے لگے آخر یہ تکلیف تمہیں کیوں کر شروع ہوئی؟ میں نے مچھلی کا انہیں قصہ سنایا۔ انہوں نے کہا اگر تم ابتدا میں مچھلی والے کے پاس جا کر اس سے معافی مانگتے، اسے کہہ سن کر راضی کر لیتے اور کسی صورت میں مچھلی کو اپنے لیے حلال کر لیتے تو تمہارا ہاتھ یوں نہ کاٹا جاتا تھا۔ اس لیے اب بھی جاؤ اس کو ڈھونڈ کر اسے خوش کرو ورنہ تکلیف تمہارے بدن میں پھیل جائے گی۔ اس شخص نے کہا میں نے یہ سنا تو مچھلی والے کو پورے شہر میں ڈھونڈنے لگا، آخر ایک جگہ اس کو پا لیا۔ میں اس کے پیروں میں گر پڑا اور انہیں چوم کر رو رو کر کہا میرے آقا تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دو۔ اس نے مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے بتایا میں وہ شخص ہوں جس نے تم سے مچھلی چھین لی تھی۔ پھر میں نے اس سے اپنی کہانی بیان کی اور اسے اپنا ہاتھ دکھایا اور دیکھ کر رو پڑا اور کہا میرے بھائی میں نے اس مچھلی کو تمہارے لیے حلال کیا کیونکہ تمہارا حشر میں دیکھ لیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے آقا خدا کا واسطہ دے کر میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جب میں نے تمہاری مچھلی چھینی تو تم نے کیا مجھے بد دعا دی تھی؟ اس شخص نے کہا ہاں میں نے اس وقت یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ یہ اپنی قوت اور زور کے گھمنڈ پر مجھ پر غالب آیا ہے اور تو نے جو رزق دیا ہے اس نے مجھ سے چھین لیا ہے اور مجھ پر اس نے ظلم کیا ہے، اس لیے میرے سامنے اس پر زور کا کرشمہ دکھا۔ میں نے اسے کہا میرے مالک اللہ نے اپنا زور تمہیں دکھا دیا، اب میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کسی ظالم کی مدد ہرگز نہیں کروں گا اور نہ خود کبھی کسی پر ظلم کروں گا، نہ ان کے دروازے پر کبھی جاؤں گا اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا اپنے وعدے پر قائم رہوں گا۔ کسی شاعر نے عربی میں کیا خوب کہا تھا جس کا ترجمہ جب تمہیں اقتدار حاصل ہے کسی پر ہرگز ظلم نہ کرو کیونکہ ظلم کا انجام ندامت اور شرمندگی ہے۔